بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. جب اختلافی مسئلہ ہے تو اس میں لڑنا جھگڑنا، مناظرے کرنا، بحث کرنا، امت کو پریشان کرنا کتنی بری بات ہے. اور اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ اہل حدیث بزرگ عالم دین اور ہمارا عالم دین دونوں تشدد میں مبتلا ہے. مثلا امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں رفع دین کرنا چاہیے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع دین نہیں کرنا چاہیے، امام مالک فرماتے ہیں لا عارف رفع الیدین مدونہ کبرا. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم اس میں لڑائی اور جھگڑا کریں. جو کرتے ہیں ان سے مت لڑو. ائمہ حرمین جو نہیں کرتے ہیں ان سے بھی نہ لڑو. جب تک دلائل نہیں ہوں گے یا آدھے دلائل ہوں گے، یک طرفہ دلائل، تو پھر تشدد ہوگا. جب دو طرفہ دلائل سامنے آ جائیں گے تو پھر تشدد ختم ہو جائے گا. بہرحال مسواک پر کتنا ثواب ہے سب کو معلوم ہے، رفع دین پر کتنا ثواب ہے مخصوص کتنے ہزار نیکیاں ملتی ہیں، سینکڑوں نیکیاں ملتی ہیں، کتنی نیکیاں ملتی ہیں. دن رات ہم اس پر لڑتے ہیں. پہلے جو رفع دین ہے اس پر اتفاق ہے، اس میں یہ متواتر ہے، اس میں سینکڑوں روایت ہے، بہت سارے صحابہ ہیں، یہ غیر اختلافی ہے. یہ والے جو دلائل ہیں یہ اختلافی رفع دین کے لیے پیش کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. جو رفع دین ہیں ہمارے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں 4 رکعتوں میں 10 جگہ پر رفع دین. تو اس کے بارے میں بخاری میں 2 روایتیں ہیں، مسلم میں 3 ہیں. بخاری والی 2 اور وائل کی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور بھی روایتیں ہیں. تو نہیں چاہیے کہ ہم اس پر لڑائی اور جھگڑا کریں، مناظرے کریں، وقت کو ضائع کریں. اور یہ سب سے بڑا جو ہمارا وقت اس پر ضائع ہوتا ہے، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو نماز ہے، یہ جو نماز ہے دونوں طرف دلائل ریفرنسز صحابہ موجود ہیں. لہذا اس پر جنا مناظرے امت کو توڑتے ہیں. یہ مناظرے اس لیے کہ جب قوت ہوگی، قوت تو تب غلبہ آئے گا، غلبہ ہوگا تو آپ کی حکومت آئے گی. آپ کی حکومت نہیں ہے دینداروں کی، غلبہ نہیں ہے. غلبہ نہیں ہے اس لیے کہ قوت نہیں ہے. قوت نہیں ہے، اتحاد و اتفاق نہیں ہے. ان باتوں پر ہم لڑتے ہیں. مردے سنتے نہیں سنتے. ہاں رفع دین کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ہاں نور و بشر تو وہ خوش ہوتے ہیں، دور کا کافر اور قریب کا فاسق. یہ مولوی لڑتے جائیں حکومت ہم کریں گے. تو آپ کی حکومت نہیں ہے، غلبہ نہیں ہے. غلبہ نہیں ہے، قوت نہیں ہے. قوت نہیں ہے، اتحاد و اتفاق نہیں ہے. اتحاد و اتفاق اس لیے نہیں کہ تقوی نہیں. کیوں ہم اس کو موضوعی بحث بنا لیں؟ جب ہم نے کہہ دیا وہ بھی ثابت ہے، اور اس طرف بھی دلائل ہیں، اس طرف بھی ہیں، تو وہ علماء ٹھیک ہے، 2 طرفہ جو یہ بات کرتا ہے. تو امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. جی امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. اس سے امت ٹوٹن کا شکار ہوتی ہے. تو بہرحال جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں، ایک صحابی نے نماز پڑھ لی، پوری نماز میں اس نے جلد بازی سے کام لیا، بار بار پڑھوائی. حدیث مسیء الصلاۃ بخاری شریف. پھر حضور نے اس کو نماز پڑھوائی، صلی فإنک لم تصلی. پھر پوری نماز پڑھائی. رفع دین کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. بخاری شریف. مسلم شریف ایک روایت یہ ہے کہ حضور آئے، ایک روایت یہ ہے کہ حضور ہم کو نماز پڑھا رہے تھے. دونوں روایتیں الگ ہے، سند الگ ہے، مطلب الگ ہے. تو اس میں جب حضور ہمارے اوپر آئے وہ ہماری دلیل ہے. حضور نماز پڑھا رہے تھے وہ سلام کے متعلق. حضور ہمارے اوپر آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ علامہ ذیلعی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسلاف نے اس پر رد کیا کہ رفع دین کے حوالے سے نہیں ہے، تو کسی نے دلیل پکڑی ہوگی نا، اسلاف نے. تو بہرحال ہم کہتے دلیل رفع دین کے بارے میں ہے اسکنوا فی الصلاۃ مالی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمس. بہرحال گھوڑے اس طرح دم ہلاتے ہیں، لیکن جو شمس ہوتے ہیں سرکش گھوڑے وہ اس طرح بھی کرتے ہیں. تو وہ رفع دین نہ کرنے کے متعلق اسکنوا فی الصلاۃ ہے.
اور ترمذی شریف ھذا حدیث حسن صحیح، حسن ایک نسخے میں صحیح بھی ہے کہ ابن مسعود والی روایت کے پہلی مرتبہ رفع کیے پھر نہیں کیے۔ امام ترمذی کے اس پر ریمارکس ہے، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر صحابہ رفع نہیں کرتے تھے، بعض کرتے تھے۔ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف۔ ابن مسعود سے ایک قولی روایت ایک فعلی، قولی تحاوی میں ہے، لم يثبت حدیث ابن مسعود، حدیث ابن مسعود ثابت نہیں ہے، قولی تحاوی والی عبداللہ مبارک کی فرماتی، یہ فعلی، یہ تو صحیح روایت ہے۔ ہاں اس پر تو علامہ البانی بھی حاشیہ مشکات میں فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم نجد لمن اعلو حجہ یصلح التعلق بھی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ 15-20 اور بھی حوالے ہیں، اشکالات بھی، اس کے جوابات بھی ہیں۔ سفیان عن سے روایت کر رہا ہے، تو اس پر میں نے 50 روایتیں نماز نبوی میں نکال دی جو معنعن تھی، غیر صحیح میں تھی، اور انہوں نے صحیح کہا تھا، میں نے کہا یہ تو ضعیف ہے۔ نماز نبوی کا جواب بھی میں نے لکھا ہے اور چھپ چکی ہے، وہ کتاب مجھ سے لے لیں، اور بہت اچھی کتاب ہے، اہل حدیث نے تعریف کی کہ بہت مدلل کتاب ہے، اور آپ نے لکھ صبروں کے، جی لکھ صبروں کے، 1 منٹ، مدلل کتاب ہے۔ نماز میں 13 فرائض ہے، 14 واجبات ہے، 22 سنتیں ہیں، 18 مفسدات ہیں۔ یہ حضرات بھی یہ فرائض کا کہتے ہیں یہ چیز فرض ہے، سنت ہے، تعداد یہ فقہا کا کام ہے، اس لیے یہ نہیں بتلاتے ہیں، تو یہ بھی بتلا دیں کہ بھئی کتنے فرائض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ رفع دین جو ہے یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا کہ ہم مناظرے کریں اور نعوذ باللہ من ذالک، اس پر کفر و شرک کے فتوے لگائے۔ ابن القیم، ابن تیمیہ، شیخ العلامہ دزدیلوی وہ فرماتے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک کی جو نماز ہے اس میں اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہے، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔